ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی بھی حکمت یہی ہے، جیسے کہ ابھی شیخ نے فرمایا، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں خوشخبری دیتا ہے وہاں ڈراتا بھی ہے، جہاں ڈرا رہا ہوتا ہے وہاں خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی اتنا نہ ڈر جائے کہ ڈر کے مایوس ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مایوسی کو کفر کہتا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب بھیجا حضرت یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے، فرمایا دیکھو بچوں اور جاؤ ڈھونڈو، کیونکہ مایوسی نہ کرنا، مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اتنا نہ ڈراتا کہ بندہ مایوس ہو کے توبہ کرنا ہی چھوڑ دے، نہیں، تو توبے کے لیے وہاں شوق دلاتا، اور جہاں خوشخبریاں ہوتی کہ انتہا ایسی نہیں کہ خوشیوں سے لاپرواہ ہو جائے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ڈراتا بھی ہے۔ جیسا کہ منصب رسالت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے، بشیراً ونذیراً۔ تو یاد رکھیے کہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، میں نے آپ کو جہاں چھوڑا وہیں سے لے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے یاد دلائیں میں نے کہاں چھوڑا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کتنا سن رہے ہیں۔ جی ہاں، باوجود جہنم کے وسعت کے، جہنم تنگ ہوگی ہر جہنمی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہمزہ کے اندر اس چیز کو بڑا نمایاں کر کے بیان کیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ یہ آواز تھوڑا سا یا تو ایک بڑھ رہی ہے چڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے تھوڑا آواز صحیح کر دے بھائی۔ یہ آواز ٹھیک ہے مولانا، ابھی ٹھیک ہے، ہاتھ نہ لگائیں، اگر بند ہو جائے تو تھوڑا برابر کر۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ کہا کہ ویل ہے، ویل خود عربی میں ایک ایسا لفظ ہے جو خرابی، تباہی، بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں ویل نام کا ایک ایسی جگہ، ایک ایسی وادی ہے جہنم میں، جو کہ جہنم ہر دن 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ ویل سے ہمیں بچا، کیونکہ وہاں کی جو آگ ہے وہ اتنی سخت ہے کہ 1000 سال اس کو دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اس کو دہکایا گیا تو وہ اور زرد ہو گئی، پھر 1000 سال اس کو دہکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر دہکتا وہاں کی آگ بالکل سیاہ ہو چکی ہے، اور جہنم ویل کی جگہ سے پناہ مانگتی ہے کہ وہاں کی گرمی خود جہنم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسی وادی یا ایسی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ کرتے ہیں۔ ہمز لمز یہ کہتے ہیں لان تان کرنا یا اگر آنکھوں سے اشارہ کرنا۔ ایک مطلب ہوتا ہے کہ حق والے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ دعوتی فیلڈ میں آپ آئیں، اللہ کے فضل سے آپ نے کیا ہے توحید کو مانا، اللہ کے فضل سے آپ نے کیا ہے توحید کا کام شروع کیا۔ اب جو لوگ تنزن منافقین ہوتے ہیں یا تو وہ ہوتے ہیں جو کہ توحید کو انہیں پسند نہیں کرتے، عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے، یہ عجیب مسئلہ ان لوگوں کا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود منافقین کا حال ہے، یا تو ان لوگوں کا جو توحید کو پہچانتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے بھی بندے آپ دیکھیں گے جب اللہ ایک کی بات کی جائے، وحدہ
وحدہ توحید سے نکلا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ جو لوگ خالص توحید کی بات کرتے ہیں جب یہ لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے چہرے غصے سے متغیر ہو جاتے ہیں. یہ کیا جی خالی اللہ اللہ بولتا ہے؟ ابھی سنو ہوں گے ہمارے مجلسوں میں، ارے بھائی تم لوگ کیا بھائی خالی اللہ اللہ پکڑ کے رہ گئے؟ ولی کہاں گئے؟ مزار کہاں گئے؟ درگاہیں کہاں گئی؟ فلاں کہاں گئے؟ کہ جی اللہ اللہ بولتا. تو اللہ کا خالص ذکر ہو تو غصہ ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتا ہے ان کا چہرہ، متغیر ہو جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں بات ہو، فلاں بہت بڑے ہیں، انہوں کیا ہے بچا لیں گے، انہوں بیڑا کیا ہے پار لگا دیں گے، ان کا دامن پکڑو ان کا دامن پکڑو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ ان کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ ایسا ہی حال ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں ہوتا ہے تو خالص اللہ کا ذکر ناگوار گزرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر بڑا خوشی سے سنتے ہیں. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے. یہ لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے آخرت پر، جن پر آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکیلے کی عبادت کی بات ہو تو ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی باتیں ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جس طرح یہ جہنمی اپنے جہنم کے اندر جیسے کیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ کہتا ہے ان جہنمیوں کے بارے میں جو حق والوں کو دیکھ کر یا تو طنز کرتے ہیں یا تو لان تان کرتے ہیں. یہ منافقین کا شیوا ہے اور ان مسلمانوں کا جو توحید پہ نہیں ہوتے. توحید والا دیکھے تو دیکھے کون آیا انہیں کہتے ہیں کہ حق کو ہے سب طنز کرنا، آنکھوں کا اشارہ کرنا. لگتا ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یا جہنم کی وہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو حق والوں پر طنز کرتے ہیں. اصحاب رسول اللہ جب آتے اللہ کے رسول کی مجلس میں، بلال بیٹھے ہوئے ہیں، صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، خباب بیٹھے ہوئے ہیں، سب غریب طبقے کے لوگ ہیں. قریش کے لوگ وہاں سے نکلتے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، شیبہ ہے، تو وہ یوں طنز کرتا، یہ دیکھو جی یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ ان پر رحمت کر دے اور ہمیں بھول گیا. ہم تو مالداری میں سرداری میں قریش کے لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں ہے اسلام نصیب نہیں ہوا. یہ جو ہے نا بالکل غلام، یہ لوگ کیا اللہ کے پیارے ہو گئے. تو یوں طنز کرتا، تو اللہ نے کہا طنز کر رہا ہے تو یاد رکھ تیرے لیے وائل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اور دوسری صفت جہنمیوں کی کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے. یہ صفت یاد رکھ لو مسلمانوں، یہ مومن کی نہیں ہے. مال جمع کرنا، روز گننا، کتنا ہے بھائی؟ او اچھا 999. تو 1 روپیہ ڈالے 1000 بنانا ہے کر. اچھا اب کیا ہے 90,000. اچھا لاکھ کب بنائیں گے؟ چلو کوشش کرو. لاکھ بن گیا تو کروڑ کب بنائیں گے؟ کوشش. گن گن کے خوشی محسوس کرنا. آپ وہ تجارت والے لوگ جو بزنس پہ ہوتے ہیں نا، کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں نا، ان کو دیکھو نا پورا دن گنتی کرتا ہے گنتی کرتا ہے گنتی کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک گڈی گنتی کیا، پھر رکھا، پھر اٹھا کے پھر گنتی کیا. گنتی میں بھی خوشی ہوتی ہے اسے. اتنی مال کی محبت اندر ہوتی ہے کہ گنتا ہے تب یہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ جہنمیوں کی صفت ہے، جمع کرنا، گن گن کے رکھنا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر کچھ مال بچت ہو گیا پڑا ہوا ہے اور ایسے بھی کبھی دینے کا وقت ہے نکال کے دے دیتے ہیں. اللہ والے لوگ تو کیا کرتے ہیں جی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو جیب میں جتنا ملا وہ نکال کے دے دیتے ہیں، گنتے بھی نہیں ہیں، بعد میں حساب کر لیتے ہیں. بخیل کو کبھی ضرورت بھی پڑ گئی، 4 لوگوں کے سامنے دینا بھی آیا، اندر ہی رکھ کے ٹوٹلتا ہوں 5 روپے کا بلا ہے کہ نہیں، 10 روپے کا ہے کہ کیا ہے، وہ نوٹ اندر سے رکھ کے امیجن کرتا ہوں. ہاں 10 روپے کی نوٹ ہے کہ ارے نہیں 5 کا بلا رکھا تھا نا، وہ کہاں گیا، وہ نکال کے ڈالیں گے، ہے نا. تو وہ اندر ہی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے دل دکھتا ہے، اپنی منمانی خواہشات میں خرچ کرنے سے دل فرحت بخش ہوتا ہے. یاد رکھو جہنمیوں کی صفت ہے. اللہ کی راہ میں دینے سے دل خوش ہوتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے سے دل دکھتا ہے. سمجھو کہ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. اپنے آپ پہ نہیں خرچہ کرتے تھے اصحاب رسول اللہ. اللہ کے رسول کا بھی حال یہی تھا، جو آتا کھا لیتے تھے، جو رہتا پہن لیتے تھے.
حتیٰ کہ کھانے میں ایسے الفاظ آئے اماں عائشہ کی طرف سے، آپ آج کا دنیا کا ادنا سرین فقیر اور غریب بھی اس کے گھر میں بھی ایک دن کی روٹی تو ہوگی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں گزر جاتے، ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں پکتی، نہ چولہا جلتا۔ 2 مہینے ہے کوئی آج دنیا میں ایسا غریب جس کے گھر میں 2 مہینے سے چولہا نہ جلا ہو؟ 2 مہینے سے، ایک دن 2 دن نہیں میرے بھائیو، 2 مہینے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اے اماں آخر کیا کرتے تم ایسے وقت میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا؟ کہتے کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا۔ پوچھا گیا کیا؟ کہا کہ ایک پانی، ایک کھجور۔ کبھی کبھی کھجور بھی ایک شاخ ملتی، بس پورا کھجور نہیں ملتا۔ ایک کھجور گھر میں ہوتی تو آدھا اللہ کے رسول کھاتے، آدھا اماں عائشہ کھاتے۔ ہمیشہ فاقے میں ہوتے تھے، پہنتے تھے تو کبھی کبھار تہبند کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مجلس میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول اوپر کی چادر نہیں تھی، وہ کاشا بن محسن کے ماں اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے رسول کے پاس شاید ایک ہی چادر ہے جو اوپر ڈھانکنے کے لیے تہبند بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج تو کیا ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بنایا، بنا اور وہ دے کے بھیجی کہ بیٹا جا کے دے کے آ جانا۔ اللہ کے رسول کو اس وقت سخت ضرورت تھی تو اللہ کے رسول نے وہ لے لیا اور اپنے اوپر ڈالے ہی تھے۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو اللہ کے رسول نے اتار کے دے دیا، لو۔ یہ ایک طرح مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہم بولتے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ نہیں بھائی، وہ مانگ رہا ہے کہ خوبصورت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی دو۔ نفس کو پہچانو، انسانوں کے مزاج کو پہچانو۔ کبھی کبھی سب فقیر ہی بن کے پیشہ ور بھکاری نہیں بن جاتے، کبھی کبھی کیا معزز لوگوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی تو وہ لوگ اشارے کنائے میں بات کرتے، تو انسان کو سمجھ کے عطا کر دینا چاہیے اور ان کی عزت نفس میں رکھ دینا چاہیے۔ تو وہ صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی چادر کتنی خوبصورت، محسوس کر لیا کہ اس سے زیادہ ان کو چادر کی ضرورت ہے، اور چادر جو ابھی ان کو بھی ضرورت ہے اٹھا کے دے دیا۔ صحابہ نے کہا کہ ایسے وقت میں تم نے اللہ کے رسول کو یہ کہا؟ پتہ نہیں اللہ کے رسول ایسے ہی دے دیا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے ایسے ہی نہیں پوچھ لیا، اصل میں مجھے اگلے دن ہی جانا ہے ایک جنگ کے لیے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی جنگ میں شہید ہو جاؤں، تو میری تمنا تھی کہ اللہ کے رسول کے جسم کو لگا ہوا کپڑا میرا کفن بن جائے، اس وجہ سے میں نے مانگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دنیا کی کوئی فکر نہیں کی، کبھی نہ رکھا نہ جمع کیا۔ نماز فجر پڑھی ایک مرتبہ، ہمیشہ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھتے، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے۔ ایک مرتبہ پڑھی، دوڑ لگائے حجرے کی طرف، کچھ ہی دیر ہوئی پھر آ کے بیٹھ کے کیا مجلس جو تھی وہ کنٹینیو کی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیشہ بیٹھتے، آج کیا بات ہوئی کہ آپ نماز فجر ختم کی، دوڑ لگائے، پھر آئے، آخر ویسا کیا کام رہ گیا؟ کہا کہ اچانک مجھے خیال آیا، کچھ رات میں نے اپنے کچھ درہم باقی رکھے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ نبی کے گھر میں دولت یہ کبھی نہیں ہو سکتی، میں فوری گیا، کہا کہ ان درہم کو صدقہ کر دو، پھر آ کے بیٹھا۔ دولت جمع کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ایک پائی رکھنا قبول نہ کیا، اور جب وہ کیفیت میں بھی ہوتے، کوئی سائل ہاتھ لمبا کر دیتا تو کہتے کہ نا 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 نا۔ زندگی میں اللہ کے رسول نے، عائشہ عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اللہ کے رسول کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو کہتے کہ مدینے کے کسی بھی گھر میں جاؤ، میرے نام سے قرض لے لینا، میں اس کو ادا کر دوں گا، تم خالی ہاتھ نہ لوٹنا۔ یہ عطا کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے ہاتھ بڑے تنگ ہیں، اپنے لحاظ سے اپنی منمانی، اپنا معاملہ ہو، لاکھوں کے اخراجات بھی کچھ نظر نہیں آتے۔ اللہ کی دعوت کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو ہمیں کیا ہے 10 روپئے دیتے ہوئے دل کٹتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہاں جائیں گے، جنت یا جہنم؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔
یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کا ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا. ارے کہاں ساتھ دے گا؟ جیسے ہی یہاں تیری زندگی ختم، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، کیا لے کے جائے گا؟ تو کیا لے کے جائے گا؟ تو سمجھتا ہے کہ مال ساتھ دے گا، مرتے ہی سب سے پہلا ساتھ چھوڑنے والا تیرا مال ہی ہے. رشتہ دار تو کم از کم قبر تک آتے ہیں، مال تو اسی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ تو پہنا ہوا کپڑا بھی تجھے نہیں ملتا سوائے یہ کہ کفن، وہ بھی اللہ کی رحم میں کہ اللہ نے حکم دیا کہ کفن پہنا کے دفناؤ، ورنہ تو ننگا ہی جاتا. ہاں، پیدا تو ننگا ہوا تھا، اللہ کا حکم ہے کہ ملبوس دفناؤ، اس وجہ سے کفن دیا جاتا ہے، ورنہ تو خالی ہاتھ جاتا. کیا لے کے جاتا؟ کچھ نہیں. جو بھی جمع کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، کہاں جائے گا؟ سب چھوڑ کے جائے گا. اگر کسی کا کیا ہے، کوئی چاندی وغیرہ کا، سونے وغیرہ کا دانت بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی نکال کے کھینچ کے بیٹے بھیجتے ہیں میت کو خالی. اب تو مر گیا مردہ کہیں کوئی بھائی اس کے واسطے جان کیا ہے دانت، ایک انگوٹھی بھی پہنتا ہے وہ بھی کھینچ کے بھیجتے ہیں. اسے کیا ضرورت تھا؟ تو مر گیا. اور جنہوں نے جمع کیا وہ کیا لے کے گئے؟ فرعون کیا لے کے گیا؟ حمان کیا لے کے گیا؟ قارون جسے اللہ خود کہتا ہے فرعون ذی الاوتاد، مخو والا فرعون، یعنی پاور، قوت، طاقت میں وہ کیسا تھا؟ جیسے لوہا ہوتا ہے اس طرح تھا. لیکن لے کے کیا گیا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھے. یعنی مطلب کیا تھا؟ مسلمان ہی تھا. جیسے بگڑا ہوا مسلمان آج کا ہوتا ہے نا، ایسے ہی بنی اسرائیلی تھا، لیکن بگڑ چکا تھا. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اور وہ مال کے بارے میں خود اللہ کیا کہتا ہے؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بہت بڑی جماعت تھی جو اس کی خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی. خزانوں کو نہیں، خزانے کتنے بڑے ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں. ہاں، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة، اس کی خزانوں کی چابیوں کو ایک بہت بڑی قوت والی جماعت اٹھاتی تھی. خزانوں کو نہیں، خزانوں کی چابیوں کو. تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے؟ لیکن کیا ہوا؟ کچھ لے کے گیا؟ نہیں. فخسفنا به وبداره الارض، اس کے مال اور تکبر کی وجہ سے ہم نے اسے زمین میں دفن کر دیا، ایسے ہی زندہ گاڑ دیا، اس کے خزانوں کے ساتھ گاڑ دیا. اور اب تک وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، قیامت تک جاتا رہے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ، اجل کہتے ہیں موت کو، اصل میں عربی میں اجل کہتے ہیں موت کو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا کو چھوڑا نہ دارا کو چھوڑا. دونوں وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے. کون جانتا ہے آج؟ کسرا کے ایک محل میں 90,000 ستون تھے. ایک محل میں دیکھیے 2-3 ستون پہ کیا پوری مسجد آ گئی. اتنا بڑا محل تھا کہ 90,000 ستون تھے جس پہ اس کا محل ٹکا ہوا تھا. اور ہر وقت اسے شراب پلانے والیاں تقریباً 3,000 لڑکیاں ہوا کرتی تھیں. جو اس کی لونڈیاں تھی حرم کے اندر جو رکھا ہوا تھا وہ بدبخت 3,000. اور تاج ایسے پہنتا تھا ہیرے جواہرات سے مرصع، اتنا وزنی تاج تھا کہ سر پہ رکھے تو سر بیٹھ جائے. تو زنجیر سے لٹکی ہوئی، جیسا ایک پنکھا لٹکا ہوا ہے نا ویسے لٹکی ہوئی وہ آ کے بیٹھتا تو اس کے اوپر زنجیر سے لٹکی ہوئی اس کا تاج بیٹھتا. لوگوں سے دور سے محسوس ہوتا کہ وہ تاج پہنا ہوا ہے، لیکن وہ پہنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ زنجیر سے لٹکا ہوا تھا، کیونکہ ہیرے جواہرات زمرد یاقوت وہ اتنے جڑے ہوئے ہوتے کہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا بندہ، تو وہ اوپر سے لٹکایا ہوا ہوتا جو کہ خالص سونا ہیرے جواہرات کا ہوتا تھا. لیکن کہاں گیا کسرا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو نہ نکلے گا تو تیرا بیٹا، تیری اولاد، تیرا خاندان خود نکال کے لے جا کے دفنائیں گے. کہاں جانے والا ہے؟ تو
تو فرمایا الذی جمع مالا وعددا، گنتا ہے جمع کرتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، سوچتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس کا، نہیں کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ہم اس کو اٹھا کے پھینکیں گے توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی جگہ۔ دیکھیے جہنم کا ایک نام، جہنم کے 7 نام ہیں بڑے بڑے جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نام حطمہ بھی ہے۔ حطمہ، حطمہ جہنم کا نام ہے، جہنم کی وادی ہے۔ کہا کہ لینبذن فی الحطمہ، اسے اور اس کے مال کو اٹھا کے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو حطمہ کے بارے میں؟ بڑا ہی پرکشش انداز ہے، جیسے آپ کو کہا جائے تم کیا جانتے ہو جی فلاں کے بارے میں، تو انسان کیا ہے توجہ سے سنتا ہے کہ کون ہے بھائی وہ۔ تو اللہ ایسے ہی طور پر کئی جگہ استعمال کرتا ہے۔ فرمایا القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قارعہ، تم کیا جانتے ہو کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، تمہاری پہنچ کہاں تک ہے کہ تم سمجھ سکو کہ القارعہ کیا ہے؟ الحاقہ، ہو کر رہ جانے والی۔ مل حاقہ، تم کیا جانتے ہو کر رہ جانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہاری پہنچ کہاں تک ہوگی کہ اے حاقہ کیا ہے؟ گویا کہ اللہ اٹریکشن کر رہا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ لینبذن فی الحطمہ، اٹھا کے پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کیوں نسبت اپنی طرف دی؟ تاکہ اس کی طور پر ہول نہ کیا جائے۔ ہر آگ اللہ کی ہے، لیکن خاص جہنم کے لیے کیوں کہا کہ یہ میری ہے؟ تاکہ اس کی اہمیت اس کی ہول کے برابر آ جائے۔ جیسے ہر اونٹنی اللہ کی ہے، لیکن صالح کی اونٹنی جو کہ پہاڑ پھٹ کے نکلی تھی، اللہ نے اس کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کیا مطلب؟ وہ اونٹنی کی عظمت آ جائے دلوں کے اندر۔ ہر اونٹنی تو پیدا ہوتی کسی اونٹنی کے ذریعے، لیکن یہ اونٹنی پہاڑ پھٹ کے آئی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ ایسے ہی کہا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، الذی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی تمہارے دلوں تک۔ اللہ اکبر۔